السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا وبعدد کل حرف الفا الفا وبارک وسلم۔ اما بعد، عزیزان گرامی، پشتو کا ایک شعر ہے: کم ناوچ پخپل خیست نوی سوک یہ سکاندی خواہش دمورونیا۔ جو دلہن خود خوبصورت نہ ہو تو دلہا اس کی نانی اور امی کی خوبصورتی پر کیا کرتا ہے؟ مطلب یہ کہ حال پہ بزرگان دین کی تعلیمات سے ہم تو آراستہ ہو سکتے ہیں، نصیحت پکڑ سکتے ہیں، لیکن تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے شیخ وقت کی ضرورت ہے، اور وہ شیخ وقت جو علم شریعت اور علم باطن دونوں علوم سے مالا مال ہو۔ خیر عزیزان گرامی، آج میں آپ لوگوں کو ایسا تحفہ دے رہا ہوں کہ شاید آپ لوگوں کو کوئی اس طریقے سے یا بتا دے یا اس راز سے پردہ ہٹا دے، مجھے نہیں معلوم۔ تو قاضی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کاشف الاسرار میں لکھا ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کی فیض کا طالب ہو تو صلاۃ الفجر کے بعد جمعہ کے دن 111 مرتبہ یہ آیات پڑھے اور 11 مرتبہ پہلے درود پڑھے، 11 مرتبہ بعد میں پڑھے۔ آیات میں بتاتا ہوں، لیکن جو میرا ذاتی تجربہ ہے یہ تو فضیل بن عیاض کی بات ہے یا ابو بکر عبداللہ شیبلی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے کہ وہ 3 مرتبہ پڑھتے تھے، لیکن جو میرا ذاتی تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت مجھے جناب خضر علیہ السلام نے یہ آیت 3000 مرتبہ پڑھنے کا کہا تھا۔ اس وقت میں کوئی مشکل میں تھا یا تکلیف میں تھا یا آزمائش میں تھا، مجھے نہیں معلوم، کافی سال ہو گئے، لیکن میں نے پڑھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اور اس ذکر کی وسیلے و برکت سے ہم مالا مال ہو گئے، نجات بھی ہوئی، اللہ کی حفاظت میں بھی رہے۔ پھر مصباحات عشر میں تو پڑھتا تھا، لیکن مصباحات عشر میں مجھے شیخ شاذلی الشریف عبد الناصر ابو بکر صدیق الحسنی الجزائری المشیشی نے مجھے غالباً مجھے بھی یاد نہیں ہے، کافی سال ہو گئے، ریاض الجنہ میں ہمارے 3 دن تک ان کے ساتھ اس وقت صحبت رہی، اور عصر کو میں جاتا تھا اور عشاء تک میرے ساتھ خاندان شاذلیہ کا ایک ایک سبق وہ پڑھاتے تھے، میں خاموشی سے سنتا تھا، کبھی کبھار اگر ترجمان کی ضرورت ہوتی تھی تو میں ان کو بلا لیتا تھا۔ شیخ شریف بدخشانی جو مجذوب سالک تھے، وہ برگاہ مصطفیٰ علیہ طیہ و ثنا میں مقبول بارگاہ تھے، تو پھر اس نے آن کے ایک دن بند کی اور مجھے کہا کہ مصباحات عشر میں یہ آپ 7 مرتبہ پڑھیں، یہ پڑھیں، یہ پڑھیں، یہ پڑھیں۔ یہ ایک موقع پہ جو میرے دادا تھے تو وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد الکریم الشہیر رحمۃ اللہ علیہ کو جناب خضر علیہ السلام نے عطا کیے تھے،
تو وہ پھر میں نے اس میں ایڈ کیے 4-5 اذکار اور ابھی تک پڑھ رہا ہوں سالوں کا۔ تو وہ ذکر یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ قاضی فضیل ایاز نے رؤوف الرحیم تک لکھا ہے کاشف الاسرار میں، لیکن جو ہمارا ذاتی مشاہدہ ہے، جو تجربہ ہے اور جو ہمیں بتایا گیا تو وہ پورا تھا۔ تو لہٰذا آج یہ تحفہ سنبھال کے رکھیے گا، اور یہ ایک ایسا راز ہے کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو آج میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ یہ آپ لوگ ڈیلی تاجدار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہو، بغیر طلب و بغیر شیخ کے، یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے، تو 111 مرتبہ پڑھ لیا کرو، جو یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے، ذاتی تجربہ ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، پھر 111 مرتبہ یہ پڑھے۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیہ و ثنا میں قبولیت کے لیے، زیارت مصطفیٰ کے لیے، اور حضور نبی کریم جد الحسن والحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ فیض سے حصہ پانے کے لیے اسم اعظم کی تاثیر رکھتا ہے، اسم اعظم کی۔ تو یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور جو بھی ریئل طریقہ ہے، جو میری سمجھ میں تھا، میرے تجربے میں تھا، میرے مشاہد میں تھا، مجھے دیا گیا تھا، میں نے بتا دیا۔ لیکن میں بہت کوشش کرتا ہوں، کیونکہ معاشرہ متحمل نہیں ہو سکتا، معاشرہ نمود و نمائش میں جکڑا ہوا ہے۔ وہ ہمارے جیسے لوگوں کو تو گنتے بھی نہیں ہیں کہ پیر غلام علی شاہ بھی یا صاحب صدر ہے، یا صاحب کشف ہے، یا صاحب حال ہے، نہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ مولانا صاحبان شاید ہم مولانا نہیں مانتے، اور پیر صاحبان شاید ہمیں پیر نہیں گردانتے، حالانکہ دونوں ہم ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بغیر شیخ کے، بغیر مرشد کے، بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیہ و ثنا میں پہنچنے کے لیے اس طاقتور اللہ کے رازوں میں سے جو راز ہے، اس سے مدد لے، اس سے برکت لے، اس کو وسیلہ بنائیں، انشاءاللہ تعالی مراد بر آ جائے گی، اور حصول کامیابی کے لیے پڑھتے رہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔